بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 69 ہے۔ عام کے متعلق بیان چل رہا ہے کہ عام کا حکم ایسے ہی ہے جیسا کہ خاص کا حکم ہے، مطلب یہ کہ وہ بھی اپنے مشمول پر قطعی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس کے بعد جو ہے ابو حنیفہ اور شافعی کا کچھ اختلاف ہے، اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ ثم ان فی هذا المقام عامین اختلف فیہما الشافعی مع ابی حنیفہ ظنا منه بانهما مخصوصان عند ابی حنیفہ وليس یعنی ولیس کذالک بولے ایسا۔ پھر یہاں اس مقام میں دو عام ہیں جن میں شافعی نے اختلاف کیا ہے ابو حنیفہ کے ساتھ، ان کی جانب سے یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ مخصوص ہیں ابو حنیفہ کے پاس، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی امام شافعی یہ ان دونوں مسائل میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابو حنیفہ کے پاس مخصوص ہے، خاص کے مسائل ہیں سمجھ رہے ہیں اور اختلاف کرنا ہے، حالانکہ ابو حنیفہ کے پاس وہ خاص نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے بھائی؟ عام ہے۔ چنانچہ کیا بولتے ہیں دیکھیے، تقریر الاول، پہلے والے مسئلے کی تقریر یہ ہے کہ ان فی قول تعالی ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کلمۃ ما عامۃ لکل ما لم یذکر اسم اللہ علیہ عامدا او ناسیا فینبغی الا یحل متروک التسمیۃ اصلا کما ذهب الیہ مالک ولکنکم خصصتم الناس من هذا وقلتم انه يجوز متروک التسمیۃ ناسیا والآیۃ محمولۃ علی العامد فقط۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا بولنا چاہتے ہیں، احناف پر کیا اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلے والے مسئلے کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ میں، اور مت کھاؤ اس میں سے جو نہیں لیا گیا ہے اس پر اللہ کا نام، مت کھاؤ اس میں سے نہیں لیا گیا اللہ کا نام۔ تو اس میں کلمہ ما عام ہے، اس میں لکل ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ہر اس کے لیے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، ہر وہ جانور کے لیے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، چاہے عمدن ہو چاہے بھول کر ہو، چاہے عمدن ہو چاہے بھول کر ہو۔ تو اب امام شافعی کیا کہتے ہیں سنو، فینبغی اللہ یحل متروک التسمیۃ اصلا، تو چاہیے کہ حلال نہ ہو متروک التسمیہ بالکل بھی، یعنی جس پر اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا ہے وہ بالکل بھی حلال نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اس کی طرف مالک گئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جو متروک التسمیہ ہے جو وہ بالکل حلال نہیں ہے، چاہے آپ بھول کر چھوڑے چاہے جان بوجھ کر چھوڑے، جیسا کہ امام مالک بول رہے ہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ خَصَّصْتُمُ النَّاسِ، لیکن اے احناف تم لوگوں نے یہاں پر ماں کے اندر خاص کر دیا ہے، تم لوگوں نے ماں کے اندر کیا کر دیا ہے؟ خاص کر دیا۔ کس کو؟ بھولنے والے کو، اس سے۔ اور یوں بولا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، مگر اس آیت سے بھولا ہوا مخصوص کر دیا گیا ہے۔ کون بولے ہیں؟ احناف بول دیے ہیں۔ یہ شافعی اعتراض کر رہے ہیں احناف کے اوپر، یہ احناف بول رہے ہیں لیکن تم لوگوں نے بھولنے والے کو خاص کر دیا ہے اس قول سے۔ وقلتم، اور تم نے کہا، انہ یجوز متروک التسمیۃ ناسیا، کہ جائز ہے متروک التسمیہ بھولا ہوا، یعنی اللہ کا نام بھول کر چھوڑا ہوا جانور جائز ہے۔ والآیت محمولۃ علی العامد فقط، اور آیت صرف بھولے ہوئے پر محمول ہے۔ اور آیت کس پر محمول ہے بھائی؟ اب اس آیت کے مبارکہ کا مورد کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ جانور کو جس پر اللہ کا نام بھول کر چھوڑا گیا ہے، نہیں عمدن چھوڑا گیا، سوری، مت کھاؤ جانور کو جس پر اللہ کا نام عمدن چھوڑا گیا ہے، بھول کر چھوڑا گیا کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے، یہ آنا بولتے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ شافعی۔ تو ہم کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا، ان نخص العامد منه ايضا بالقياس على الناس، کہ کون کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی خود کہتے ہیں حنف کو۔ تو ہم نے کہا کہ ان نخص العامد منه ايضا بالقياس على الناس، کہ ہم خاص کریں گے اس کے عامد کو بھی ناسی پر قیاس کرتے ہوئے، اس کے عامد کو بھی ناسی پر قیاس کرتے ہوئے، بخبر الواحد، خبر واحد کے ذریعے، خبر واحد کے ذریعے۔ جس طرح تم نے عامد کو جو ہے باقی رکھا اور ناسی کو ہٹا دیا حکم سے، ایسے ہی ہم نے کیا کیا ہے بھائی؟ ہم نے عامد کو بھی ہٹا دیا خبر واحد کے حکم سے، ہم نے عامد کو بھی ہٹا دیا ہے خبر واحد کے حکم سے۔ تو وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، المسلم یذبح علی اسم اللہ سمى او لم يسمى، تو مسلمان ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر، چاہے وہ نام لے چاہے نہ لے، یعنی اللہ کا نام لے چاہے نہ لے، مسلمان تو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ سے ہم نے جو ہے مکروہ تسمیہ عامدن کو بھی حکم سے باہر نکال دیا۔
تم نے ناسین کو نکال دیا، ہم نے عامدن کو نکال دیا، ہم نے عامدن کو نکال دیا. کون بولتے ہیں؟ شافعی بولتے ہیں. فَلَمْ يَبْقَ فِي الْآيَةِ إِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحًا بِأَسْمَاءِ الْأَصْنَامِ، لہذا باقی نہیں رہا آیت میں مگر وہ جو ذبح کیا گیا ہے بتوں کے ناموں پر. جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو کا مطلب بتوں کا نام لیا گیا ہو وہ باقی رہ جاتا ہے. کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا مسئلہ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جو آنا پر اعتراض کرتے ہیں بولتے ہیں. دوسرا وہ تقریر الثانی، اور دوسری کی تقریر یہ ہے کہ ان فی قوله تعالی ومن دخلہ کان آمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو آدمی اس میں داخل ہو جائے گا امن والا ہو جائے گا. یہاں پر بھی کلمت من ومن دخلہ، جو کوئی بھی چاہے مجرم ہو، چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، لٹیرا ہو، چور ہو، چکا ہو، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جو کوئی بھی اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہے. کلمت من ایضا عامۃ، کلمہ من بھی عام ہے. شاملۃ لمن دخل فی البیت، شامل ہے اس شخص کے لیے جو بیت اللہ میں داخل ہوا. بعد قتل انسان او بعد قتل اطرافہ، چاہے کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد یا اس کے اعضاء کو، اطراف تو اعضاء کو قتل کرنے کے بعد، کاٹنے کے بعد. او دخل فی البیت ثم قتل فیہ، یا گھر میں داخل ہوا پھر وہاں جا کر جو ہے قتل کر دیا اس میں کسی کا، انہیں بھی داخل ہے. کوئی آدمی پہلے قتل کر کے اندر گھسا، یا کوئی آدمی اندر جا کے وہاں پر قتل کر دیا، انہیں بھی داخل ہے نا آیت کے تحت. من جو کوئی بھی اس میں داخل ہے، اندر جا کے کوئی غلطی کرا انہیں بھی داخل ہے، باہر سے غلطی کر کے اندر آیا انہیں بھی داخل ہے. فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ كُلُّ مَنْ هَؤُلَاءِ آمِنًا، تو چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک امن والا ہو جائے، ان میں سے ہر ایک امن والا ہو جائے. وَأَنْتُمْ خَصَّصْتُم مِّنْ هَذَا، اور تم نے خاص کر دیا ہے اس سے، من قتل فی البیت بعد الدخول ومن دخل فیہ بعد قتل اطرافہ، اس آدمی کو جس نے قتل کر دیا گھر میں داخل ہونے کے بعد، اور اس آدمی کو جو اس میں داخل ہوا اس کے اطراف کو قطع کرنے کے بعد. اور تم نے کہا کہ قصاص لی جائے گی ان دونوں سے بیت اللہ میں. یعنی اس آیت کے تحت کس کو داخل کرے ہیں؟ صرف ایک آدمی کو داخل کر دیے ہیں، پہلے قتل کر کے اندر آ گیا اس کو داخل رکھے، باقی دونوں کو باہر نکال دیے. کس کو؟ جو اندر جا کے قتل کرا یا جو اس میں داخل ہوا اس کے اعضاء کو کاٹنے کے بعد. سمجھ میں اگر ان دونوں کو خاص کر کے بولے کہ ان دونوں سے بیت اللہ میں قصاص لیا جائے گا، اس کو امن نہیں دیا جائے گا. سمجھ میں اگر تو صرف اس آدمی کی قصاص کو معاف کر دیا گیا ہے جو باہر قتل کر کے اندر آیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ہم شافعی بول رہے ہیں، ہم نے کہا قلنا ان نخص سورۃ الثالثہ ایضا، ہم نے سورۃ الثالثہ کو بھی خاص کر دیا ہے. ہم نے کیا مطلب؟ جو باہر قتل کر کے اندر آیا نا اس کو بھی امن نہیں ملے گا، اس کو بھی ہم کیا کریں گے بھائی؟ قصاصاً قتل کریں گے. جیسے تم اندر آنے والے کو قصاص وہاں اندر آ کے قتل کر دیا تو اس کو قصاصاً قتل کرنے کا بولے نا، تو ہم یہ بولیں گے کہ جو باہر قتل کر کے اندر آیا اس کو بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے گا. اور یہ کیوں خاص کریں ہم؟ حدیث کی وجہ سے. کیوں خاص کریں ہم؟ حدیث کی وجہ سے. وَهُوَ مَنْ دَخَلَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ إِنسَانًا، اور وہ یہ ہے وہ شخص جو داخل ہو گھر میں بعد اس کے کہ اس نے کسی انسان کو قتل کیا ہے. فَيُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى السُّورَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، تو ہم نے اس کو قصاص لیا جائے گا پہلی دونوں صورتوں پر قیاس کرتے ہوئے، پہلی دونوں صورتوں پر قیاس کرتے ہوئے اس سے بھی قصاص لیا جائے گا. اور خبر واحد سے بھی، اور خبر واحد سے، وہ خبر واحد یہ ہے وہ قول علیہ السلام، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، کہ حرم نہیں پناہ دیتا ہے کسی گنہگار کو اور کسی خون کے بھاگنے والے کو. گنہگار کو حرم پناہ نہیں دیں گا، اور جو خون کر کے بھاگ کے حرم میں آ جائیں گا حرم اس کو پناہ نہیں دیں گا. لہٰذا ومن دخلوا کان آمنا کے حکم کے تحت ہم نے اس کو بھی باقی نہیں رکھا. ان تینوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو حرم پناہ دیں گا. کیا بولتے ہیں شافعی؟ حرم پناہ دے گا. ہاں، لم يبق تحت هذا العام الا الامن، نہیں باقی رہے گا اس عام کے تحت مگر یہ کہ عذاب نار سے پناہ مانگنے امن والا ہو جائیں گا انہیں. عذاب نار سے الا الامن من عذاب النار، امن والا ہو جائیں گا انہیں آگ کے عذاب سے. یعنی اگر انہیں توبہ کر لیا حرم میں آ کر سچی توبہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو امن دے دیں گا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. کون بولتے ہیں؟ امام شافعی بولتے ہیں. تو یہ جو ہے احناف پر دو اعتراضات کرتے ہیں، دونوں اعتراضات میں یہ بولتے ہیں کہ احناف تم لوگوں نے کیا ہے کسی ایک کو خاص کر دیا ہے تو ہم نے مزید کسی اور کو بھی خاص کر دیا. اب احناف کیا جواب دیتے ہیں وہ جواب اپن کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.